قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلوات محمد وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو اس کائنات میں دین حق کے ساتھ بھیجا، ہدایتوں کی ذمہ داری دے کر جس رسول کو اس کائنات میں بھیجا، اس نے پوری جانفشانی کے ساتھ، پوری محنتوں کے ساتھ پیغام الہی کو اس طریقے سے کائنات میں پہنچایا کہ قرآن مجید نے خود قصیدہ پڑھا کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہونے لگے۔ اور عزیزان محترم، یہ شاید نتیجہ اس بات کا تھا کہ آغاز کلام پیغمبر فلاح کی خبر سے ہوا تھا، کامیابی کی خبر سے ہوا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی تھی، اس میں گزارش کی تھی کہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں قرآن کا حتمی فیصلہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، میں ان کو ذکر کر چکا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جن کے بارے میں امید کامیابی کا ذکر کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں، اور وہ تذکرہ جو کر رہا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ کیونکہ خالق کائنات نے کچھ شرطیں رکھی ہیں، اگر ان شرطوں پہ انسان پورا اتر گیا تو کامیابی کا امکان ہے، اور اگر نہیں اترتا ہے تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہی شرطوں میں سے پروردگار عالم جب اعلان کر رہا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر کامیابی کی تمنا ہے تو میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں: وَعْبُدُوا اللَّهَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی بندگی کرو، اور صرف بندگی نہ کرو بلکہ نیکی کے ساتھ خیر کو انجام دیتے ہوئے اگر عبادت کرتے جاؤ تو ہو سکتا ہے تمہیں کامیابی تمہارے قریب آ جائے، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ لعلکم کی لفظ خالق کائنات نے رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پروردگار، یہ عجیب سی بات ہے کہ تم کہہ رہا ہے عبادت کے بعد کہ عبادت کر رہے ہو، پھر بھی اس کے بعد تو کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ کہ عبادت کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ تم جو عبادت کر رہے ہو، یہ عبادت آیا قابل قبول بھی ہے کہ نہیں، اسے کون طے کرے گا؟ اسے میں طے کروں گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تم اگر عبادت کر رہے ہو
تو اس عبادت کے مفہوم تک جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ عبادت کس طریقے کی ہے، یہ عبادت کس نوعیت کی ہے، اور کس مزاج اور کس ارادے کے ساتھ یہ عبادت کی جا رہی ہے۔ کبھی یہ عبادت تم فقط عادت کے تحت کر رہے ہو تو پھر یہ عبادت اور ہوتی ہے کہ جو عادت کے تحت کی جائے، اور کبھی عبادت لالچ کے لیے کر رہے ہو تو یہ عبادت اور ہوتی ہے، کبھی عبادت خوف کے تحت کر رہے ہو تو یہ عبادت اور ہوتی ہے، لیکن اللہ کو مستحق عبادت سمجھ کر اگر عبادت کی جائے تو یہ عبادت اور ہوتی ہے۔ اور اسی کو میرے مولا نے اس طریقے سے پیش کیا تھا، اے میرے پروردگار، نہ میں نے تیری جنت کے لالچ میں عبادت کیا، نہ جہنم کے خوف میں عبادت کیا، بلکہ تجھے مستحق عبادت دیکھا ہے اس لیے عبادت کیا ہے، لائق عبادت سمجھا ہے اس لیے عبادت کیا ہے۔ عزیزان محترم، مولا نے یہ فقرہ کہا تھا، میں اس جگہ پر اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، مولا ہم ٹھہرے آپ ہی کے چاہنے والے، لہذا ہم بھی ایک جملہ اکثر کہا کرتے ہیں، اے میرے مولا، ہمارا جملہ یہ ہے کہ مولا حسین کی عزاداری نہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں کرتے ہیں، بلکہ حسین کو مستحق کے عشق سمجھ کر کے عشق بہایا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پر یہ محمد لیکن یہ فاصلہ رکھ کر کے جو آپ بیٹھتے ہیں نا تو اس میں گفتگو میں ذرا سی دقت ہوتی ہے، اور جب ہم مزاج ہمارا ہم لوگوں کا تقریباً وہ ہے کہ مجمع سے قریب ہو کر کے گفتگو کرنے کے عادی ہوتے ہیں، لہذا کہ آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے ہمارے لیے تو بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آئیے، اگر کچھ سننے کا موڈ ہو تو انشاءاللہ اور حسین ادھر قریب متوجہ ہو جائیے۔ موضوعی مجلس میں اکثر مصیبت یہی ہوتی ہے کہ ذاکر کو اپنے موضوع کا حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے اور سامعین کی توجہ بھی لینی ہوتی ہے، لہذا دقت تھوڑی سی ہو جاتی ہے، لیکن عزیزو یہ بات طے ہے کہ کوئی اپنی جانب سے نہیں پڑھتا، شہزادی جس سے جو پڑھوا لے وہی وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو ہم یقین رکھتے ہیں اس بات کے اوپر، یہ فقط زبانی نہیں کہہ رہے ہیں، واقعہ منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر جرأت نہیں ہے کہ ہم کچھ بول سکیں، ہم کچھ کہہ سکیں، یہ تو کوئی پردہ غیب میں ہمارا مددگار ہے جو ہم سے کچھ بلوانا چاہتا ہے تو ہم بول لیا کرتے ہیں، اور اسی کی اجازت سے اس منبر پر آتے ہیں۔ ہم جب بھی منبر پہ آئے ہیں تو اپنے امام سے توسل کرتے ہیں، اے مولا آپ جو چاہیے گا وہ ہم سے بلوا لیے گا، ورنہ ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمارے اندر جرأت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عالم تو ہیں نہیں کہ ہم جو بات کہہ سکیں، علم تو آپ کے گھر کی میراث ہے، آپ اس علم کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اگر اس نور کو آپ ہمارے قلب میں اتار دیں گے تو ہمیں بیان کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اگر اس نور سے ہم محروم رہ گئے تو ہم کچھ بھی بیٹھ جائیں گے، بول نہیں سکیں گے۔ عزیزان محترم، تو آئیے میں پھر گفتگو کی طرف آ جاؤں کہ اب پروردگار عالم انسان کو چاہتا ہے کامیابی کا مژدہ دینا، کامیابی سے قریب کرنا، تو کامیابی کے لیے خالق کائنات نے ایک جملہ کیا کہا؟ کہا وَعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو، وَافْعَلُ الْخَيْرِ، اور صرف عبادت نہیں، صرف عبادت نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ خیر کو بھی انجام دیتے چلے جاؤ۔ جب تک تم یہ دونوں کام نہیں کرو گے اس وقت تک فلاح کے قریب نہیں پہنچ سکو گے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہو سکتا ہے کہ تم فلاح تک پہنچ جاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ عبادت کرو، اور عبادت کے ساتھ ساتھ فعل خیر، نیکی کا کام کرنا، نیک کام کرنا۔ اب یہاں پر رک کر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وَافْعَلُ الْخَيْرِ کا مفہوم کیا ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، وَافْعَلُ الْخَيْرِ، اور خیر کو انجام دیتے چلے جاؤ۔ یہ خیر کیا ہے؟ اس خیر کو انجام دیا جائے، یہ بات طے ہے کہ جب تک خیر تک انسان نہ پہنچے گا اس وقت تک ناکامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اب کائنات کے کسی مکتب کے اندر دعوت خیر ہو یا نہ ہو، لیکن ایک مکتب اہل بیت ہے کہ جہاں آواز جاتی ہے حی علی خیر العمل، آؤ خیر عمل کی طرف، توجہ کیے، آؤ
خیر عمل کی طرف. کون مکتب ہے کہ جو خیر عمل کی دعوت دیتا ہے؟ ایک ہی مکتب ہے جسے مکتب غدیری کہا جاتا ہے. غدیر والوں کا مکتب یہی دعوت دیتا ہے، آؤ خیر عمل کی طرف. تو اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کو انجام دیتے چلے جاؤ. جب یہ دونوں کام کرو گے تو کامیابی تمہارے مقدر بن جائے گی. اور اگر یہ دونوں نہیں کرتے ہو، صرف عبادت کرتے ہو، تو تنہا عبادت کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی. لاکھ سجدے کرتے چلے جاؤ، جب تک خیر سے قریب نہ ہوگے، جب تک خیر سے نزدیک نہ ہوگے، جب تک خیر تک نہ پہنچو گے، اس وقت تک کامیابی تمہارا مقدر نہیں ہے. اب یاد رکھیے گا، ہم کسی سے ضد نہیں کرتے کہ تم علی کو مانو، بس اتنا کہتے ہیں تم پہلے یہ ڈھونڈ کے بتاؤ کہ خیر ہے کہاں. یہ خیر تو ہمیں بتاؤ، یہ ہے کہاں؟ کسی جگہ خیر ہے؟ ارے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، خیر کو انسان کہاں تلاش کرے گا؟ بغیر علی تک آئے ہوئے جب ہلاکت سے نہیں بچا جا سکتا. ایک صلوات پڑھیے محمد تمہارے بزرگ اگر بچ سکتے ہوتے تو اتنی عبادتیں کرنے کے بعد یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے. یہ جملہ کہنا خود بتا رہا ہے کہ خیر تک، نجات تک اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب علی تک پہنچ جائے. اور اگر علی تک انسان نہیں پہنچا تو پھر یہ خیر اسے مل نہیں سکتا. اور پھر دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ تنہا علی ہی نہیں، بلکہ ہم نے تو پورا ایک سلسلہ دیکھا ہے قرآن کریم میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی اہل بیت وہ ہو جو خیر امت ہو، تمہیں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے اس کائنات میں، ورنہ تم محتاج کائنات نہیں تھے. تمہیں تو اللہ نے عرش کی زینت بنایا تھا، تمہیں اس کائنات میں صرف اس لیے لایا تاکہ لوگ تمہارے قریب ہو کر کے نجات کے قریب ہو جائیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اہل بیت سے انسان وابستہ نہ ہو جائے اس وقت تک نجات ممکن نہیں ہے. یہی تو نبی بھی کہہ کے جا رہے تھے کہ تنہا قرآن کو نہ اپنا لینا، اہل بیت کو ساتھ رکھنا. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آپ قرآن کو اپنا لیا تو کیا سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے، قرآن بہت عمدہ ہے، بہت کافی ہے، ہدایت ہے، رہنما ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ قرآن الفاظ ہی تو ہیں، یہ قرآن عبارت ہی تو ہے، یہ قرآن کچھ لفظیں ہی تو ہیں. ان لفظوں میں جان کون پیدا کر رہا ہے؟ کسی کا عمل ہے جو جان پیدا کر رہا ہے، کسی کا افعال ہے، کسی کا امور ہے کہ جو اس قرآن کے عبارتوں میں جان پیدا کر رہے ہیں. جب تک روح قرآن تک نہ آؤ گے اس وقت تم منزل نجات تک نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے کہا کہ یاد رکھنا کہ یہ انسان اسی وقت نجات پا سکتا ہے، اسی وقت، پوری توجہ، اسی وقت نجات پا سکتا ہے جب تک ان سے وابستہ نہ ہو جائے نجات کا امکان نہیں. اسی لیے آواز دی تھی نبی کریم نے بڑے صاف لفظوں میں کہا تھا، مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کا سفینۃ نوح کے سفینے جیسی ہے. کیا مقصد ہے نوح کے سفینے کی جیسی ہے؟ آواز دی جتنے لوگ سفینے نوح پہ آ گئے تھے وہی نجات پائے. جتنے لوگ نوح کے سفینے میں آ گئے وہی نجات پائے، اور جو سفینے نوح میں نہیں آیا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا. بھئی یاد رکھنا، جو اہل بیت سے قریب ہو جائے گا، جو اہل بیت سے وابستہ ہو جائے گا وہی نجات پائے گا، ورنہ نجات ممکن نہیں ہے. تو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کا آپ نے مفہوم سمجھا کہ خیر کو انجام دو، یعنی اہل بیت سے نزدیک ہو جاؤ. یاد رکھیں یہی راز ہے میرے عزیزو، یہی راز ہے. کیا راز ہے؟ کہ کسی بھی مرنے والے کے یہاں آپ کو نہیں ملے گا کہ مر جانے کے بعد، مر جانے کے بعد اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے گواہی دیا جائے، اے میرے پروردگار ہم اس سے کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. اللہم انا نعلم منہ الا خیرا، یہ کسی مکتب میں نہیں ہے. اگر ہے تو مکتب اہل بیت میں اس کا مقصد یہ ہے کہ بتایا کہ اس کے پاس ہم عبادتوں کی گواہی نہیں دے رہے ہیں مگر محبت اہل بیت کی گواہی دے رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد زمین بولی فلک بولا،
اگر یہ کوئی بات ہوئی کہ ہم نے ایک انسان کو زندگی بھر کسی مسجد میں نہیں دیکھا، ہم نے ایک انسان کو زندگی بھر کسی مسجد میں نہیں دیکھا، ہم نے کوئی اس کا عمل ایسا نہیں دیکھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم کچھ کہہ سکیں، مگر شریعت نے کیا کہا؟ ہم اس کے جنازے میں کھڑے ہو گئے ہو تو کھڑے ہونے کے بعد تمہیں کہنا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میرے پروردگار ہم اس سے کچھ نہیں جانتے، اگر کچھ جانتے ہیں تو خیر جانتے ہیں۔ ذرا توجہ کریں، آپ خیر جانتے ہیں، کیا مقصد؟ خیر جانتے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیے، خیر جانتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں جانتے، مقصد کیا ہے؟ خیر جانتے ہیں۔ یہ جملہ اے پروردگار کیا تو بھی جھوٹ بلوانا چاہتا ہے؟ تیری شریعت میں تو جھوٹ بہت بری بات ہے، تیرے دین میں تو جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا ہے، تیرے مسلک تیرے مکتب میں ہمیں منع کیا گیا جھوٹ بولنے کو، اور جھوٹوں پر تو نے لعنت بھی بھیجی ہے۔ تیری لعنت جن جھوٹوں پہ ہو، اور پھر تیری شریعت میں یہ حکم دیا جائے کہ اس کے بارے میں جس کے بارے میں جانتے نہیں کہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں، اس نے روزے رکھے ہیں کہ نہیں، اس نے حج کیا ہے کہ نہیں، اس نے زکات دی ہے کہ نہیں، اس نے خمس ادا کیا ہے کہ نہیں، اس نے کیا کیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، مگر وہاں پر بھی ہمیں کہنا ہے اے پروردگار ہم اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، اور ان میں سے کچھ بھی نہیں جانتے پھر بھی خیر کہا، کچھ نہیں جانتے مگر اتنا تو دیکھا ہے کہ نام حسین پہ نام علی پہ یہ ہمیشہ کبھی نہ کبھی خوش بھی ہوا ہے، رویا بھی ہے، خوش بھی ہوا ہے، رویا بھی ہے۔ توجہ کریں آپ کہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہی کامیاب ہے، اب پھر توجہ کیے، وہی کامیاب ہے کہ جو عبادتوں کے ساتھ، اب پھر لفظ دیکھیے گا وَعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو، وَفْعَلُ الْخَيْرِ، اللہ کی عبادت کیا کسی شے میں منحصر ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے حضروں، اللہ کی عبادت کیا کسی شے میں منحصر ہے؟ یہ کام کرو گے تو اللہ کی عبادت ہے؟ نہیں، نماز اس عبادت کا بہترین درجہ ہے، نماز اس عبادت میں افضل ترین عنوان ہے، اس لیے کہا کہ اگر ان قبلت قبل ما سواہا، اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو جو کچھ بھی ہے وہ سب قبول، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز رد کر دی گئی تو ہر چیز رد کر دی گئی، اتنی اہم ہونے کے باوجود یہ نماز، توجہ کریں آپ، مگر کیا کہہ سکتے ہیں منحصر ہے عبادت اسی میں؟ کہہ سکتے ہیں کہ منحصر ہے عبادت اسی میں؟ نہیں کہہ سکتے کہ منحصر ہے عبادت اسی میں۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا ایک مفہوم ہے قربت خدا سے قریب ہو جانا، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، قربت خدا حاصل کر لینا، رضایت پروردگار حاصل کر لینا۔ اب میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ رضایت پروردگار کیا صرف نماز میں ہے؟ رضایت پروردگار کیا صرف روزے میں ہے؟ نہیں، رضایت پروردگار سب سے اہم کس جگہ ہے؟ جہاں اہل بیت کی محبت آ جائے وہی رضایت پروردگار ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، توجہ کیے گا، اگر خدا نے ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر خدا نے اہل بیت کو اس قابل بنایا کہ ان کی محبت کی بنیاد کے اوپر اپنی قربت کو رکھ دیا تو اہل بیت کب گوارا کریں گے کہیں یہ ہمارا ہے؟ اگر خدا کا نہ ہوا، اگر خدا کا نہ ہوا تو اہل بیت کیسے کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا ہے؟ اسی لیے آواز دی تھی اہل بیت نے، کیا کہا تھا؟ آواز دی کہ سنو تم سے ایک بات کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے چھٹے امام نے جو جملہ کہا وہ یہ کہا ہم تم سے ایک بات کہہ رہے ہیں، اس بات کے اوپر عمل کرو، پیدا ہو جاؤ۔ کون سی بات؟ کہا بس یاد رکھو ہم تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے برزخ کے مسائل کو سنبھال کے آ جاؤ۔ محشر میں تو ہم موجود ہیں، شفاعت کے لیے ہم موجود ہیں، تم اپنے برزخ کو سنبھال کے آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ برزخ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عقائد کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ تم سے کچھ سوال ہونے ہیں، اس کو سنبھال کے آؤ۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا جملہ کہا کہ وہ ہماری شفاعت نہیں پا سکے گا۔ کیا توجہ کیے
کتنا عجیب بیلنس ہے کہ جو امام نے کیا. ایک طرف کا کہ یاد رکھو تم اپنے برزخ کو سنبھال کے آؤ. برزخ کون سی جگہ؟ برزخ کون سی جگہ ہے آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. موت آ گئی. موت آ جانے کے بعد کہا اب اس کے بعد برزخ ہی برزخ ہے جب تک تم دوبارہ نہ اٹھا دیے جاؤ. یعنی قبر کی منزلوں میں انسان پہنچا اس وقت سے برزخ کا سلسلہ شروع ہو گیا. کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جب تک تم دوبارہ نہ اٹھا دیے جاؤ. دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا تب اس کے بعد سوال جواب وہ الگ ہے یاد رکھنا. لیکن ابھی تو برزخ ہے. ابھی برزخ ہے. تم اپنے برزخ کو سوال کے آؤ. توجہ کرے اپنے برزخ کو سوال کے آؤ. برزخ میں کیا ہے؟ اب میں فکرہ نوجوانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. عزیزان محترم ذرا غور کیجیے گا کیا جملہ ہے معصوم کی حدیث پیغمبر کی حدیث. اذا وضع المیت فی لحد. جب میت قبر کی لحد میں رکھی جاتی ہے. توجہ کیجیے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو بات بہت اہم ہے کہ جب کوئی میت لحد میں اتاری جاتی ہے جب جس وقت لحد میں اتاری جاتی ہے اعتبرتہ اربع نیران. اس وقت اس کے پاس چار طرف سے آگ آ کر کے گھیر لیتی ہے. کوئی میت کوئی قید نہیں لگائی. مومن کی منافق کی کوئی قید نہیں لگائی. کہا کہ جب بھی میت لحد میں اتاری جاتی ہے کوئی میت جب لحد میں رکھی جاتی ہے اعتبرتہ اربع نیران. چار آگ آ کر کے اسے گھیر لیتی ہے. چار طرف سے آگ آ کر کے اسے گھیر لیتی ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَتَعْتِ الصَّلَاةِ فَتُطْفِئُ وَاحِدَةً. ایسے میں انسان کی نماز آتی ہے اور ایک طرف کی آگ بجھا جاتی ہے. ذرا توجہ کیجئے کیا کہہ رہے ہیں معصوم. معصوم فرما رہے ہیں جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ برزخ میں جو آگ نے گھیرا ہے ایک طرف کی آگ کو اگر کوئی چیز بجھاتی ہے تو نماز ہے. اب ہم اپنا انتظام کر رہے ہیں نا. معصوم نے یہ تو کہا کہ تم اپنے برزخ کا انتظام کر کے آؤ. توجہ کیجئے تم اپنے برزخ کا انتظام کر کے آؤ. مقصد کیا ہے کہ یاد رکھو برزخ میں جب آگ آ کر کے گھیرے گی تو اس آگ کو بجھانے کے لیے تو چاہیے نا انتظام. کون سی چیز ہے کہ جو بجھائے گی؟ طاعت الصلاۃ. نماز آئے گی. فَتُطْفِئُ وَاحِدَةً. ایک طرف کی آگ کو بجھا دے گی. اس کے بعد فَيَجِيءُ الصَّوْمُ. اس کے بعد روزہ آئے گا. فَيُطْفِئُ وَاحِدَةً. وہ ایک طرف کی آگ کو بجھائے گا. نماز آئی ایک طرف کی آگ بجھایا. روزہ آیا ایک طرف کی آگ بجھایا. ان دونوں نے جب آگ بجھا دیا تو اس کے بعد کیا فرمایا فَتَعْتِ الصَّدَقَةِ. پھر انسان کی نیکیاں آگے بڑھتی ہیں. اور اس کے بعد کیا کہ فَتُطْفِئُ وَاحِدَةً. وہ ایک طرف کی آگ تو تین طرف کی آگ بجھی. نماز آئی آگ بجھایا. روزہ آیا آگ بجھایا. صدقہ آیا آگ بجھایا. توجہ کریں واہ اس پر جس نے نہ کبھی نماز پڑھی ہو نہ روزہ رکھا ہو نہ صدقہ دیا ہو. وہ آگ کیسے بجھائے گا؟ معصوم کہتے ہیں اپنی برزخ کا انتظام کر کے تم آؤ. محشر میں تو ہم ہیں ہی تمہاری شفاعت کے لیے مگر برزخ کا انتظام کر کے آؤ. توجہ کریں آپ کہا یہ تین طرف سے آگ آئی اور جب آ گئی تب اس کے بعد چوتھی طرف کی آگ کون بجھائے؟ اب ایک مسئلہ ہے تو ارشاد فرماتے ہیں معصوم فَيَجِيءُ الْعِلْمُ. انسان کا علم آگے بڑھتا ہے. انسان کا یقین آگے بڑھتا ہے. انسان کی معرفت آگے بڑھتی ہے. اور اس کے بعد فَيُطْفِئُ وَاحِدَةً. وہ ایک طرف کی آگ بجھاتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے لَوْ أَدْرَكْتُهُنَّ لَأَطْفَأْتُهُنَّ. اگر میں پہلے آ گیا ہوتا تو ان ساری آگ کو بجھا دیتا. توجہ کہ آپ نے کیا کہا ذرا غور کیے. انہیں آواز دیا علم نے آواز دیا. کیا علم نے آواز دیا؟ اگر میں انہیں ترک کر لیتا یہ آگ میں پا جاتا تو ان سب کو میں بجھا سکتا تھا. عجیب بات ہے علم تو نے یہ کیا کہہ دیا. علم تو نے یہ کیا کہہ دیا اگر میں ترک کر لیتا تو میں ان سب کو بجھا دیتا. کہا یہی آج تک تم نہ سمجھے کہ علم کون ہے. آج تک تم یہی نہ سمجھے کہ علم کون ہے. بھائی نبی کہہ کے کہتے ہیں میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ. علی اس کا دروازہ علی اس کا دروازہ. تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ اگر علم کی کوئی شخصیت ہے
اگر علم اور یقین کسی کو کہا جا سکتا ہے تو ذات علی، محبت علی، الفت علی، ولایت علی یہ آئے گی، آ کر آگ بجھائے گی۔ مذہب مجھے کہنے لیے اسی دن کے لیے تو نبی نے کہا تھا کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سلام پر محمد اور کیا اگر ان مسائل تک ہم پہنچ جائیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ آپ غور کیجئے، یہ مسائل ہیں کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے اس انداز سے، آپ ذرا غور کریں۔ یہ بات بھی معصومی کی کہی ہوئی ہے، میں اسی پر عمل پیرا ہوں۔ معصوم نے یہ کہا کہ ایک وائس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نہ اتنا خوش کر دے کہ مجمع عمل سے محروم ہو جائے، نہ اتنا خوش کرے کہ مجمع عمل سے محروم ہو جائے کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی، بس اب تو میرا مولا ہے، بس کافی ہے۔ ارے ہم کوئی عیسیٰ کی امتی تھوڑی نہ ہے کہ ہمارے اعمال کے ذمہ دار عیسیٰ ہیں، علی ہے، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا، توجہ کیجئے، ایسا مان کیسے سکتے ہیں جن عیسائیوں کو اسلام نے شکست دیا ہو، جن عیسائیوں کو اسلام نے شکست دیا ہو، بڑا ممکن ہے کہ پھر مسلمان انہی عیسائی کے عقیدے پہ رہ جائے، پھر وہ مسلمان کیسا جو اسی عقیدے پہ رہ جائے۔ لہذا کسی آواز معصوم نے ہمارے بھروسے پہ، ہماری محبت کے بھروسے پہ فقط رہ نہ جانا کہ ان کی محبت تو ہے ہی، کافی ہے نہیں، ہماری محبت کے ساتھ ساتھ چیزیں چاہیے، ان چیزوں کو لے کے آؤ۔ اسی لیے قرآن مجید نے دونوں کو اکٹھا رکھا، کہا میں فلاح کی بات کر رہا ہوں، میں کامیابی کی بات کر رہا ہوں، تو اس کامیابی کو سمجھو، تنہا عبادت میں کامیابی نہیں، تنہا کار خیر میں کامیابی نہیں، جب عبادت اور کار خیر دونوں مل جائیں، وَعْبُدُ اللَّهَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، جب عبادت اور کار خیر دونوں مل جائیں تو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ، یہ ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ان دونوں چیزوں کو اکٹھا نہ کیا جائے گا اس وقت تک انسان کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ بعزیزان محترم، خوش ہو جائیے اس بات کے اوپر کہ پیشانی پہ داغے سجدہ ہے، سینے پہ داغے ماتم ہے۔ صلوات پر محمد یہ دو چیزیں ضمانت ہے، یہ دو چیزیں ان کو لے کے ہم چلیں، اور جب یہ دونوں چیزیں لے کے چلیں گے تو اب کامیابی ہمارا مقدر ہے، کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اچھا، تو یہ پہلا رخ ہے جو قرآن نے پیش کیا، پہلا رخ ہے کامیابی کے لیے کہ جو قرآن نے پیش کیا۔ دوسرا رخ پھر قرآن مجید میں آئیے، قرآن مجید پھر کہتا ہے، کیا کہہ رہا؟ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو۔ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر لفظ دیکھیے گا، قرآن نے کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، بھائی عجیب لفظ استعمال کیا قرآن نے، یہ نہیں کہا اللہ کی نعمتیں، وَاذْكُرُوا نعم اللہ بھی تو کہہ سکتا تھا، وَاذْكُرُوا انعم اللہ بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ کی نعمتوں کو، مگر لفظ اعلیٰ استعمال کیا، انعم استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ نعمت کی معنی بھی وہی ہے، اعلیٰ کے معنی بھی وہی ہے، وہ فرق ذرا سا ہے، توجہ، فرق ذرا سا ہے، اور یہ مجمع نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ اسی مجموعے کو تو سمجھنا ہے اس فرق کو، اور وہ اس لیے سمجھنا ہے کہ نعمت جب بولی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ظاہری نعمت، جن کا تعلق علنی ہے، انہیں کہتے ہیں نعمتیں کہ جو ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، اور جب اعلیٰ کہا جاتا ہے تو اس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ وہ نعمتیں جو باطن میں ہیں، وہ نعمتیں جو پردے میں ہیں، دیکھیں آپ خاموش بیٹھتے ہیں، وہ نعمتیں جو پردے میں ہیں، اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو جو ان نعمتوں کو یاد کرو جو پردے والی ہے،
क्या गुफ्तगू है साहब? वाह, वाह, वाह। توجہ کریں آپ ازدار محترم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو پردے والی ہیں، عمدہ صاحب۔ باطنی نعمتیں انہیں یاد کرو. اگر یاد کر لیا تو انشاءاللہ فائدے میں ہو. مگر یہ کون نعمت یاد کرے گا؟ توجہ، یہ کون نعمت یاد کرے گا؟ اللہ الستو بکم من انفسکم. یہیں سے بات شروع ہوئی تھی کہاں؟ غدیر میں. الستو بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ اولویت کا جہاں سے تذکرہ کیا تھا وہیں پر قرآن نے سند دیا الیوم اتممت علیکم نعمتی، آج ہی ہم نے تمہارے لیے نعمتیں تمام کر دی. تو نعمت کہاں تمام ہوئی؟ غدیر میں. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نعمت کہاں تمام ہوئی؟ غدیر میں. بھائی کس چیز سے تمام ہوئی؟ جی ہاں۔ توجہ کی، آنکھیں ملنے پہ، کان ملنے پہ. غدیر میں کیا ملا تھا؟ توجہ کریں، غدیر میں کیا ملا تھا؟ غدیر میں نہ آنکھیں ملی تھی نہ کان ملے تھے، بلکہ غدیر میں جو چیز ملی وہ ہے ولایت. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کیے، وہ ہے ولایت. اور جب ولایت ہے تو اسی ولایت میں عقیدہ غیبت بھی تو ہے. اسی عقیدہ میں، ولایت میں ایک غیبت کا عقیدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صاحب لفظوں میں کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جس نے صاحب پردہ غیب کو یاد رکھا کامیابی اس کا مقدر. اور جس مکتب میں تصور امام زمانہ نہ ہو وہ مکتب کہاں جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد. وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ. برائے خوشنود یہ صاحب الزمان بلند صلوات. وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. کون نعمت؟ باطنی نعمت، پردے والی نعمت. اسے یاد رکھو. اچھا ذرا توجہ کیے، صرف ذکر کرتے رہو نہیں، یاد رکھو. یاد رکھو کا مقصد کیا ہوا؟ ایک مرتبہ زبان سے کہہ دینا اسے بھی ذکر کہا جاتا ہے. لیکن آپ ذرا توجہ کیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کیا مقصد؟ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. توجہ کیے گا، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، اگر کوئی اپنے امام کو یاد رکھے رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام اسے بھول جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام اسے بھول جائے؟ اب امام نہیں بھولے گا، تبھی تو دعائے آیت میں یہ جملے کل دہرائے جاتے ہیں. اگر ہمارے درمیان اور امام کے درمیان انحالہ بینی و بینہ الموت، اگر ہمارے درمیان اور امام کے درمیان موت حائل ہو جائے تو اے میرے پروردگار ہمیں پھر ایسا بنانا کہ ہم جب اٹھے تو کفن پہنے ہوئے شمشیر بکف اٹھے، امام کی نصرت میں آ جائے. ایک صلوات پر محمد. یہ دعاؤں کے ٹکڑے ہمیں بتا دیں کہ اگر اس عقیدے کے ساتھ اٹھ جاؤ کہ اپنے امام کو ہمیشہ یاد رکھو تو اللہ تمہیں کیسا اٹھائے گا؟ اس لیے کہ امام تمہیں بھول نہیں سکتا. خدا نے وعدہ کیا ہے، خدا کا وعدہ یہی پورا کرتے ہیں نا. اللہ کے وعدوں کو کون پورا کر رہا ہے؟ کون دکھا رہا ہے؟ آپ دیکھیے جتنے وعدے، میں یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ کا کم بتائیں کہ اللہ محض بیکار ہو گیا، نہیں، مگر اس نے ہمیں یقین کروایا ہے، ہمیں اعتبار دلوایا ہے انہی کے ذریعے. اچھا اب یہ نوجوانوں کو ہم متوجہ کرنے جا رہے ہیں، ذرا توجہ کریں. کیسے یقین ہو اللہ کے وعدوں پہ؟ اللہ کے وعدوں پہ یقین کیسے ہو؟ اللہ تو یہاں آئے گا نہیں، اور اللہ کے وعدوں پہ اگر یقین نہ ہو پائے تو جب اللہ کے وعدوں پہ یقین نہ ہوگا تو انسان پھر کیسے جی سکے گا؟ اتنے وعدے ہیں پروردگار کے. میں دو وعدے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک وعدہ ہے اللہ کا رزق کا. اللہ کا ایک وعدہ ہے رزق کا. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اس زمین پہ کوئی حرکت کرنے والا ایسا ہے ہی نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پہ نہ ہو. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ سبحان اللہ. یہ وعدہ خدا کا ہے نا. کوئی زمین پہ سانس لینے والا، حرکت کرنے والا ایسا ہے ہی نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو، اللہ پر نہ ہو.
اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. جزاک اللہ مولانا. زمین کے اوپر کوئی جمندہ، کوئی حرکت کرنے والا، کوئی زیرو ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے رزق کی ضمانت کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے. اے پروردگار، تیرے ہاتھ میں رزق ہے، یقین کیسے آئے؟ یہ یقین کیسے ہوا کہ تیرا یہ رزق؟ عجیب بات ہے، آپ ذرا غور کیجئے. اور پھر رزق کے لیے جب نبی بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ نبی کریم بولتے ہیں الرزق رزقان. رزق دو طریقے کے ہیں. رزقن تطلبہ، ایک رزق وہ ہے جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو. کیا کہنے ہیں بھائی؟ واہ واہ. وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ، ایک رزق وہ ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے. کیا کہنے ہیں صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کیجئے گا. کیا کہنے ہیں صاحب؟ کہ ایک رزق وہ ہے کہ جو تم ڈھونڈ رہے ہو، ایک رزق وہ ہے کہ جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر نبی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رزق جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، تم کہیں بھی رہو گے، وہ رزق تم تک پہنچ کے رہے گا. جس رزق کو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو تم کہیں بھی رہو گے، وہ رزق تم تک پہنچ کے رہے گا. لیکن جس رزق کی تلاش میں تم نکلے ہو، کوئی لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مل جائے. گھر سے پیسے لے کے چلے تجارت کرنے کے لیے، بزنس کریں گے، کمائیں گے، کچھ دن کے بعد گھاٹے کے ساتھ واپس چلے آ رہے ہیں. یہ کیا ہوا بھائی؟ ہنر جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، مگر اس کے باوجود واپس چلے آ رہے ہیں. گھاٹا. اس سے کیا؟ جس رزق کی تلاش میں ہم گئے تھے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہمیں مل جائے. لیکن گھر کے اندر فاقہ تھا، کہیں سے کوئی توقع نہیں، کہیں سے کوئی امید نہیں. بالکل بچے بھوکے بیٹھے ہوئے سامنے. اتنے میں پڑوس سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی یہ میں نے نذر کی تھی، لیجئے. توجہ کریں آپ. یہ عجیب بات ہے کہ ادھر سے کہیں سے توقع نہیں ہے، رزق آ گیا. اللہ نے کہا یہ رزق وہ ہے جس کی ضمانت میں نے لی ہے. توجہ کریں. اچھا ٹھیک ہے، تو ایک چیز ہے رزق جس کی ضمانت پروردگار نے لی، یہ میرے اوپر ہے، میری ذمہ داری ہے، میں اسے دیتا ہوں. دوسری چیز جس کی اللہ نے ضمانت لیا، وہ کیا؟ کہا کسی کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، یہ میرے ہاتھ میں ہے. وہ کیا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی رہو، موت تم تک پہنچے گی. تمہیں موت تک نہیں پہنچنا ہے. یہ بھی ایک فلسفہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ تمہیں موت تک نہیں پہنچنا ہے، یہ کامیابی کے راستوں تک ہمیں پہنچنا ہے. عزیزان محترم، تمہیں موت تک نہیں پہنچنا ہے. اگر تم موت تک پہنچ گئے تو خودکشی ہے، حرام. تمہیں حق نہیں ہے کہ تم موت تک جاؤ، تمہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی رہو، یہ موت تم تک پہنچ کے رہے گی. یہ پروردگار باور کیسے ہو، یقین کیسے ہو، اعتبار کیسے ہو. اور ہم تو اس دنیا میں مشاہدے کے عادی ہیں. جب تک دیکھ نہیں لیتے، مشاہدہ نہیں ہو جاتا، تجربہ نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہمیں اعتبار نہیں پیدا ہوتا. تو نے دو وعدے کیے ہیں، ایک رزق کا وعدہ اور ایک موت کا وعدہ. تو اے میرے پروردگار کے وعدے پورے کہاں سے ہوں گے؟ کہا کسی ید اللہ کو ڈھونڈو، پتہ چل جائے گا. لیکن میں بجائے اس کے کہ آپ کو گھماؤں پھراؤں، چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بات کہہ رہا ہوں. ید اللہ کو ڈھونڈو، پتہ چل جائے گا. کیا مطلب؟ کہا میں نے جس کو اپنے جلال و جمال کا مظہر بنایا ہے، جس کو میں نے اپنے کمال کا مظہر بنایا ہے، جس کو میں نے اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے، ذرا اس کے پاس جاؤ تو پتہ چلے گا. عزیزان محترم، دونوں وعدے دیکھیں، ایک وعدہ رزق کا، ایک وعدہ موت کا. توجہ، میں پہنچا اس کے پاس کہ جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کا ہاتھ ید اللہ، جس کا پہلو جنب اللہ، جو مسلسل نفس اللہ، مجسم نفس اللہ، نفس رسول. جب اس کے پاس پہنچے اور ایک مرتبہ تاریخ کے اندر مشاہدہ کیا تو کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ ایک پہاڑی کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ کیے، ایک اشارہ کر رہے ہیں. جب پہاڑی کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں تو ایک ہر جگہ پر شک کرنے والے جہاں بھی آ گئے، اور آنے کے بعد وہ بڑے سال کر رہے ہیں کہ یا علی کیا کر رہے ہو، یا علی کیا کر رہے ہو.
علی نے آواز دی ریس بانٹ رہا ہوں. چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے ایٹتے ہوئے اور آگے پھر پوچھا ابو الحسن کیا کر رہے تھے؟ تاریخ کے جملے جو اب تک پہنچا رہا ہوں. توجہ کیا, بس انداز اپنا ہے مگر بات اب تک پہنچی ہوئی ہے. کیا ہے اے ابو الحسن کیا کر رہے تھے؟ کہا ریس بانٹ رہا تھا. ریس بانٹ رہے تھے؟ کہاں ریس بانٹ رہا تھا. کہا سب کو دے دیا. کہاں سب کو دے دیا. پھر کہتے سب کو دے دیا. پھر پوچھتے ہیں سب کو دے دیا. اب جیسے کہ سب کو دے دیا فوراً ایک مرتبہ کہا ہاں سب کو دے دیا. تم اپنی قبا کی جیب میں ڈبیے میں بند کر کے جو مخلوق لائے ہو ہم نے اسے بھی رزق پہنچایا ہے. وہ جلدی سے ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کے نکال کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ چونٹی کے دہن میں ہری پتی لگی ہوئی. توجہ کی اللہ نے محترم, چونٹی کے دہن میں ہری پتی لگی ہوئی. اب یہاں پر رک کر ایک فکرہ اکثر کہا کرتا ہوں جو کہنا جا رہا ہوں. توجہ کیے, وہ یہ کہنا جا رہا ہوں مولا آپ کو رزق دینا تھا چونٹی کے دہن میں تو یہ ہرے پتے کے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے کوئی دانہ دیے ہوتے, گیہوں کا دانہ, چاول کا دانہ, کچھ بھی دیے ہوتے. چونٹیاں تو یہ سب لے جاتی ہے نا, یہ بھرا پتا کیوں دیا؟ کہا اگر دے دیتا تو ممکن ہے یہ بے وقوف کہتا کہ میں زمین سے اٹھا رہا تھا کوئی دانہ آ گیا ہوگا. توجہ کیا سارے محترم, اس کا کام ہے شک کرنا. یہ فوراً کہتا کہ وہ تو ہم اٹھا رہے تھے اسی میں کوئی دانہ آ گیا ہوگا. یہ ابو الحسن کا کہنا نہیں ہے مگر ہری پتی کا اس سے پہنچا دینا. اب کیسے کہے کہ نہیں؟ تو آپ نے دیکھا رزق دینا پروردگار کا کام ہے مگر وہ ہاتھ ڈھونڈو جس سے رزق ملتا ہے. جس ہاتھ سے رزق ملتا ہے اس ہاتھ کو ڈھونڈو. اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ موت بھی کیا کہا پروردگار نے, اگر تم لوہے کی چادروں میں ڈوبے ہوئے ہو, چھپے ہوئے ہو تو بھی موت تم تک پہنچ جائے گی. قسم خدا کی اس پر بھی اعتبار نہ ہوتا. وہ تو کہیے اچھا ہوا سر سے پاؤں تک لوہے کی چادر میں ڈھکا ہوا کوئی علی کے مقابل آ گیا. توجہ کیے, کوئی سر سے پاؤں تک لوہے کی چادر میں ڈھکا ہوا آ گیا. سر پہ دوہری خود, سر پہ دوہری زرہ, دوہرے جوشن, یہ سب باندھے ہوئے آیا. اور کیا سوچ کے آیا کہ اب تو لوہے میں ہم لپٹے ہوئے ہیں, ہمیں کون مارے گا؟ اب تو لوہے میں لپٹے ہوئے ہیں, ہمیں کون مارے گا؟ علی نے ایک ہی ضربت میں دو حصہ کر کے بتایا لوہے کی چادروں میں بھی لپٹے رہو. وعدہ خدا ہے جب موت آنا تو آگے رہے گی. سلام محمد. فارسی میں تو مجلس پڑھ نہیں رہا ہوں, اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں. اگر فارسی میں پڑھتا تو سوچتا کچھ لوگوں تک بات نہیں پہنچ رہی ہے. ارے بات پہنچ رہی ہے تو صلوات میں ساتھ دے سکتے ہیں. 1 ملین کے صلوات تم فی قروج مشیدہ, چاہے لوہے کی چادروں میں لپٹے رہو. اس کا آنا اس لیے تھا تاکہ خدا کو بتانا تھا کہ لوہے کی چادروں میں بھی لپٹے رہو تو موت آ کے رہے گی. بس ڈھونڈو وہ ہاتھ جس کے ذریعے سے یہ موت تقسیم ہو سکتی ہے. اب عزیزان محترم, یہ دنیا والے کہنے لگے بڑی گولو کرتے ہو تم لوگ. میں نے کہا کیا گولو کرتے ہو؟ کہا تم موت بھی علی کے ہاتھوں دلوانے لگے. موت کوئی معمولی چیز ہے. میں نے کہا بے وقوف آپ ہو سکتے ہیں, ہم تو نہیں ہو سکتے. اس سے کہ مکتب اہل بیت میں پڑھنے والا عاقل ہوتا ہے, بے وقوف نہیں ہوتا. ارے اگر بظاہر دنیا دیوانہ بھی کہتی ہے تو بھی دانا ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ حلول کو آپ جانتے ہیں. بظاہر دنیا کہہ رہی ہے دیوانہ مگر دیوانہ نہیں ہے, دانا ہے. تو دیوانے بھی یہاں دانا ہوتا ہے. پھر ہم نے بات کہی تو کون سے غلط ہے؟ کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ, میں نے کہا میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا, میں بھی کہتا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اتفاق سے قرآن ہم نے رٹا نہیں ہے, قرآن ہم نے پڑھا. کیا کہنے ہیں صاحب؟ واہ واہ واہ, عمدہ بھائی. قرآن ہم نے رٹا نہیں ہے, قرآن ہم نے پڑھا ہے.
کہا کیا مطلب؟ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں. ہم نے کہا آپ پڑھتے نہیں آپ رٹتے. اگر پڑھتے تو یہ اعتراض نہ کرتے. کہنے کیا ہوا؟ ہم نے کہا بالکل صاف لفظوں میں قرآن لکھ رہا ہے. کیا لکھ رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا. پھر کیا ہوا؟ کہنے بات صاف سی نہیں ہوئی، کچھ صاف کیجئے بات. میں نے کہا صاف کر رہا ہوں. موت کیا ہے؟ کہا مخلوق. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ توجہ کیے گا. سبحان اللہ. موت کیا ہے؟ مخلوق. بات مانتے ہیں؟ کہاں بالکل مانیں گے. قرآن کہہ رہا ہے کیسے انکار کر دیں؟ موت ہے مخلوق. ہم نے کہا ٹھیک ہے مخلوق ہے. تو اب یہ بتائیے مخلوق اول ہے یا مخلوق بعدی؟ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ توجہ کریں آپ. مخلوق ہے تو پہلی مخلوق ہے یا بعد کی مخلوق ہے؟ بس جب آپ سے پوچھا تو آپ کہنے آپ کیسے بتائیں؟ ہم نے کہا آپ نہیں بتاتے ہم بتاتے ہیں. نبی نے کیا کہا؟ اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. اما تو جو پہلے مخلوق ہو اس کے سامنے جو چیز خلق ہوئی ہو. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ توجہ کیے. علی ہے پہلے کے، موت ہے بعد کی. اسی لیے اختیار علی کو ہے کیونکہ پوری کائنات میں اختیار ہی ہے دیا گیا ہے. ایک صلوات پر محمد. یاد رکھو اسے. یا علی یا علی یا علی مدد. تو فلاح تک پہنچنے کے لیے دو باتیں آپ تک پہنچائی. فلاح تک پہنچنے کے لیے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کہا وَعْبُدُ اللَّهَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ. اللہ کی عبادت کرو اور خیر کو اپناؤ تو تم فلاح تک پہنچو گے. دوسری بات کیا کہا؟ دوسری بات کہا کہ فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب آج بات رک گئی. انشاءاللہ آگے کل پھر عرض کروں گا کچھ باتیں. اس وقت یہیں پر روکتا ہوں اپنی گفتگو کو. فلاح تک پہنچنے کے لیے اعلیٰ الہیہ کو جاننا، یاد کرتے رہنا، ذکر کرتے رہنا. اور یہ اعلیٰ کون سا ہے؟ یہ اعلیٰ قرآن کریم نے اسے بیان کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پہچانو کن کن نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. ان ساری نعمتوں کے ساتھ جب تم یاد کرتے رہو گے پروردگار کو تو فلاح، کامیابی. اور اگر نہیں یاد کرتے تو پھر کامیابی تمہارا مقدر نہیں ہے، ناکامی مقدر ہو سکتی ہے. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ نعمت باطنی کو یاد کرتے رہو. اور جب نعمت باطنی کو یاد کرو گے تو پھر یاد رکھو اس نعمت باطنی میں جو اہم ترین شے ہے وہ یہ ہے کہ ولایت کے دائرے میں رہو. ولایت کے دائرے سے باہر نہ نکلو. اور جب ولایت کے دائرے سے باہر نہ نکلو تو اگر دیکھنا ہے کامیابی ہے کہ نہیں ہے تو آؤ دیکھو ولایت کے دائرے میں رہنے والا کتنا کامیاب ہوتا ہے. وقت کا امام اسے حبیب لکھتا ہے، فقیہ لکھتا ہے. اگر ولایت کے دائرے میں رہ جائے تو وقت کا امام اسے لکھتا ہے من الرجل الغریب الی الرجل الفقیہ. ایک غریب انسان کی طرف سے ایک فقیہ انسان کی طرف، ایک فقیہ مرد کی طرف. یہ ہے درجہ. مجھے مصائب حبیب نہیں پڑھنے لیکن ایک جملہ رب کے لیے کہنا چاہتا ہوں. تاریخ نے بتایا اتنا جاندار مولا کا دوست، اتنا شاندار مولا کا دوست کہ جس نے بچپن میں اس وقت اپنے کو پلٹایا جب موت کی آغوش میں جا چکا تھا. حسین نے آواز دی تو حبیب پلٹ آئے. آپ مجھے بتائیے جو حبیب بچپنے میں موت کے بعد حسین کی آواز پہ لوٹ آیا ہو، جب زندگی میں حسین اسے بلائے تو کیسے رک سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ رک جائے؟ اسی لیے حبیب ابن مظاہر نے پوری کوشش کی اپنے کو کربلا پہنچانے کی. مجھے مسائل نہیں عرض کرنا ہے، صرف ایک جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. پوری کوشش کی اپنے کو پہنچانے کی. کہاں؟ کربلا تک پہنچانے. اور کیوں پہنچا دیں؟ اس لیے کہ امام نے بلایا ہے. امام نے بلایا ہے. اب میں کیا کہوں، وقت کے اندر گنجائش نہیں ہوتی ہے، ورنہ یہ جملہ کہنے کا جی چاہ رہا تھا کہ حبیب ابن مظاہر بچپنے کے دوست تھے مگر حسین نے کیوں آخر اتنی تاخیر کی حبیب کو بلانے میں؟ بچپن کا ساتھی کہا جاتا ہے نا. اور جب مصیبت پڑتی ہے تو پہلے دوست یاد آتا ہے. حسین کیا بھول گئے تھے کہ میرا کوئی دوست ہے؟ توبہ کیجئے خاکم بدھان، میرا مولا اپنے چاہنے والوں کو بھول جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. حسین
آپ نے کس لیے یہ تاکید کی ہے؟ عزیزو انشاءاللہ اگر آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے تو پھر کہنا عزیزو کیا بات ہے کہ حسین نے اتنا تحمل کیا حبیب کو بلانے کے لیے؟ کہا اس لیے کہ تمہیں کچھ خبر نہیں ہے، مجھے جو خبر ہے۔ کہا کیا ہے مولا؟ کہا جب کل کربلا میں ایک کے بعد ایک لشکر آتے لگے گا تو میری بہن کہے گی بھیا کیا تمہارا کوئی ناصر نہیں ہے؟ تو کوئی ایسا مستند تو کہ جو میرے بہن کی دعوت پہ آ سکے، میرے بہن کی تمنا پوری ہو جائے، اس لیے میں حبیب کو بعد میں بلا رہا ہوں۔ بس عزیزان محترم آپ نے سمجھ لیا کتنا عظیم مرحلہ تھا حبیب کا، زینب کی اس آواز پہ، زینب کی اس تمنا پہ، زینب کی اس آس پہ جو حسین سے کی تھی کہ تمہارا کوئی ناصر نہیں ہے، آواز جی ہاں میرا ناصر ہے، آنے والا ہے۔ اور اسی لیے بعد میں خط لکھ کر کے حبیب کو بلایا تاکہ زینب تمہاری بات ٹل نہ جائے، میری ماں جائی میں تیری بات کو ٹلتے ہوئے دیکھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین جتنا جناب زینب کو چاہتے تھے وہ امیر آگے، لیکن عزیزو ایک فکرہ آپ تک پہنچا رہا ہوں ربط مصائب کے لیے انشاءاللہ روئیں گے آپ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حبیب کربلا میں مارے گئے، جب مار دیے گئے قافلہ چلا ہے کربلا سے تو تاریخ نے بتایا کہ 2 سر تھے کہ جو گھوڑے کی گردن میں لٹکے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ کیا کرنے کے لیے کافی ہے۔ 2 سر تھے جو کوفے میں جب لشکر وارد ہوا، 2 سر تھے کہ جو گھوڑے کی گردن میں لٹکے ہوئے تھے۔ آپ سمجھے کون کون سا سر تھا؟ ایک تو غازی ابو الفضل عباس کا سر تھا کہ جو گھوڑے کی گردن میں تھا، اور دوسرا سر حبیب ابن مظاہر کا تھا، اور یہ قافلے کے آگے آگے جا رہا ہے گھوڑا۔ حضرات نظر آگا یہ کیوں ایسا ہوا، کس لیے ہوا؟ آتا کون کیے؟ اس لیے کہ اعلان کیا کہ یار باغی نے خروج کیا تھا لہذا اسے قتل کیا گیا۔ حبیب نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں نیزے پہ رہوں، اس جملے کا مجھے جواب دینا ہے، لہذا گھوڑے کی گردن میں آگے آگے میرا سر جائے، اس لیے کہ کوفے والے کسی کو پہچانے نہ پہچانے مجھے ضرور پہچانتے ہیں، جزاکم اللہ مجھے ضرور پہچانتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ جب حبیب ابن مظاہر کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا دیکھا تو کوفے والے کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ہمارا سردار ہے، یہ تو ہمارا حبیب ہے۔ عزیزان محترم اسی وقت سے ایک شورش پیدا ہوئی، اسی لیے قافلہ زیادہ دن کوفے میں نہ رہ پایا کیونکہ قافلے کے لیے ہنگامہ ایسا پیدا ہو گیا تھا۔ حبیب کا سر بھائی ایک روایت ملتی ہے کہ جب اس گھوڑے کی گردن میں ایک 13 سال کے بچے نے سر دیکھا تو پیچھے پیچھے جانے لگا اور کہتا جاتا تھا ارے بھائی یہ سر مجھے مل سکتا ہے، ارے بھائی مجھے یہ سر مل سکتا ہے، کیا یہ سر مجھے دیا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھے کون؟ ارے حبیب کا بیٹا قاسم جو طرف کے کہہ رہا تھا آئے میرے بابا کا سر، ارے کاش مجھے سر مل جائے، جزاکم اللہ۔ میں کہوں گا قاسم مبارک ہو مبارک، یہ تمہارے بابا کا سر ہے جو تم نے دیکھا گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا۔ مجھے تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے یاد آتے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کا جنازہ اسی کوفے کی گلیوں میں پھرتا دیکھا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے مجھے یاد آتے ہیں جن کے باپ کی لاش پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچی جا رہی ہے، وہ ننھے ننھے بچے اپنے بابا کا جنازہ اس عالم میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کیا گزری ہوگی؟ چھپتے چھپاتے یہ بچے اس طریقے سے جا رہے ہیں، آخر میں انہیں زندان کے حوالے کر دیا گیا، جب قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ 1 سال تک بروایت ہے کہ قید خانے میں رہے، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جب داروغہ زندان آیا تو ایک دن بڑے بھائی نے کہا آج میں اس سے بات کروں گا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے یہ جملہ کہا، جیسے ہی داروغہ زندان آیا بھائی ایک مرتبہ اس نے جملہ کہا اے مرد بزرگوار مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہا پوچھو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ محمد مصطفیٰ سے واقف ہیں؟ کیا آپ محمد مصطفیٰ سے واقف ہیں؟ کہا کیا کہتا ہوں؟ میں انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا تو اگر ان سے واقف ہیں تو پھر تو آپ جعفر طیار سے بھی واقف ہوں گے۔ جیسے ہی کہا جعفر طیار سے بھی واقف ہوں گے۔ بھائی ایک مرتبہ طرف کا کہا اچھی طریقے سے واقف ہے۔ میں کہا خیر تو ہے تم یہ کیوں پوچھو؟ کہ میں انہی کا بیٹا، میں انہی کے نسل سے۔ عزیزان محترم اس انداز سے آگے بڑھتے ہوئے کہا انہی کے بھائی اس طریقے انہیں
जनाब मुस्लिम का नाम लिया, कहा मैं मुस्लिम का बेटा हूँ। एक मरतबा तड़प गया, अल्लाह अकबर। ये बच्चों ठहरो, जब रात होगी तो मैं दरवाजा खोल दूंगा, निकल जाना। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे खून में मेरा हाथ शामिल हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह। एक मरतबा रात का सन्नाटा हुआ, छोड़ा गया ये बच्चे। आप मुझे बताइए कि जहां पर अभी ये बच्चे कमसिन हैं, जो रास्ते से वाकिफ भी नहीं है सही तौर से, अगर ये बच्चे जाएं तो किधर जाएं? जिंदान का दरवाजा तो खुल गया, कैद खाने का दरवाजा तो खुल गया, लेकिन ये बच्चे जाएं तो किधर जाएं? अरे ठोकरें खाते हुए कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, लेकिन जब थक गए तो एक मरतबा रात के सन्नाटे में सुबह नमूदार हो रही थी कि दरख्त के ऊपर बैठ गए। अरे अब जो एक मुआज़्ज़मा आई पानी भरने, तो क्या देखा? दो चांद से चेहरे नजर आ रहे हैं। मतलब क्या आवाज थी, ये बच्चों तुम वहां क्या कर रहे हो? और उन बच्चों को उतारा, उन बच्चों को उतारा। अब जब बच्चों ने बताया कि हम मुस्लिम के लाडले हैं, अरे तबाह बड़ी गमज़दा थी, इसलिए कि अभी मुस्लिम एहसान करके गए थे। भाई एक मरतबा जल्दी से उसने कहा, आओ बच्चों मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ। बच्चों को लेके आई, घर में रखा। ये बच्चे आए, खाना खा के सो गए, लेकिन सोते सोते एक मरतबा एक भाई उठा। उठने के बाद कहा, अभी अभी नाना रसूल खुदा को देखा था कि जो ये कह रहे थे, हाँ मेरे लाल मुस्लिम तेरा इंतजार कर रहा है। जज़ाकुमुल्लाह। जैसे ये ख्वाब बयान किया, दोनों भाई गले मिलकर रोने लगे। तो का बेटा हारिस एक मरतबा जब ये आवाज सुनता है आया, और आने के बाद इस बच्चों को लिया और गिरफ्तार करके ले चला। मैं तफसील से मसाइल नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ दो फिक्रे आप तक पहुंचा करके गुफ्तगू खत्म कर दूं। अजीजों, बच्चों को लेके चला। कहां लेके चला? फुरात के किनारे आया। आने के बाद कहने लगा, मैं तुम्हें ज़बह करूंगा। अभी आपने मरसिये में सुना कि बच्चों ने क्या क्या कहा। बच्चों ने कहा कि मुझे किसी के हाथ भेज दो। कहा ये नहीं हो सकता, मुझे किसी के हाथ भेज दो। कहा ये नहीं हो सकता। कहा अच्छा तो मुझे मदीने पहुंचा दो, नाना की शफाअत तुम्हें मिल जाएगी। कहा मुझे इसका भी एतबार नहीं है, मुझे तो हाकिम के पास लेके जाना है। कहा अच्छा तो हाकिम के पास लेके जाना चाहते हो, तो चलो एक बात और सुन लो, मुझे जिंदा लेके चलो। इब्ने ज़ियाद जो चाहेगा हमारे हक में फैसला करे। भाई एक मतलब कहता है नहीं, इब्ने ज़ियाद को गवारा नहीं है कि तुम जिंदा पहुंचो, मैं हाकिम से डरता हूं, लिहाजा तुम्हें ज़बह करके ले जाऊंगा। जब हर बात से इनकार कर दिया तो अब छोटे छोटे बच्चे, हाशमी घराने के बच्चे, भाई एक मरतबा तलब कर कहते हैं, भाई अच्छा एक बात सुन लो। कहा क्या? कहा हमें 2 रकात नमाज पढ़ ले रहे दो। अल्लाह अल्लाह, मौत सर पे नमाज यार। हाशमी घराने के बच्चे, कहा अच्छा नमाज पढ़ लो। लो नमाज पढ़ा, बच्चों का सर जब जुदा किया, सर जुदा करने के बाद लाश तो फेंक दी फुरात में, और सर को रखा। कहाँ रखा? किसे में रख के लेके चला। कहाँ? हाकिम के पास आया। ये अजीजों सुनो, मैं साहिबे नहीं मुनव्वरा ने जो बात लिखी आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक मरतबा इन बच्चों के सर को लेके आया, नन्हे नन्हे सर लेके दरबार में आया। दरबार में आने के बाद हाकिम के सामने सर को निकाल के रखा। तारीख कहती है, साहिब नहीं मुनव्वरा कहते हैं कि 3 मरतबा इब्ने ज़ियाद अपनी जगह से उठा और बैठा, उठा और बैठा। अरे इतने चांद से चेहरे काट दिए, अरे इतने खूबसूरत बच्चे मार डाले, अरे इतने खूबसूरत बच्चे जान ले लिया। इस तरीके से कातिल तड़प रहा है। जब कातिल इतना तड़प रहा हो तो उसके घर वाले कितना तड़पेंगे। अजीजों, इन बच्चों को जब एक मरतबा इब्ने ज़ियाद ने कहा, ये बता कि तू जिंदा क्यों नहीं लाया, तू जिंदा क्यों नहीं लाया? तो एक मतलब कहता है नहीं, मैं इस बात का एहतमाल था कि तुम्हें जिंदा नहीं चाहिए, इन्हें मुर्दा चाहिए, इसलिए सर लेके आया, इनाम की लालच में लेके आया। कहा अच्छा बस मुझे ये बताओ कि जब तुम इन बच्चों को मार रहे थे तो इन बच्चों ने क्या कहा? सुनो, इन बच्चों ने क्या कहा? कहा पहला जुमला उनका ये था कि हमें बख्श दे, हम नाना से सिफारिश करा देंगे। तो हम तुमने क्या जवाब दिया? कहा मुझे हाकिम की रज़ायत चाहिए, रसूल की रज़ायत ना चाहिए। कहता है वो आए हो तुझ पर। कहा दूसरी बात? कहा दूसरी बात ये कहा उसके बाद कि अच्छा हमें बाजार में बेच ले, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। कहा फिर तूने क्या कहा? कहा मैंने कहा मैं हाकिम से इनाम लूंगा। कहा फिर उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कहा कि मुझे हाकिम के पास जिंदा ले चलो, मगर मैं जिंदा लेकर के भी नहीं आया, इसलिए कि मुझे मालूम था कि तुझे मुर्दा चाहिए। ये अजीजों, एक मरतबा तेज में आके कहता है कि इधर आओ, और एक कातिल को बुला के कहता है इसे लेके जाओ, जहां पर इसने कत्ल किया है उसी जगह ले
کے جاؤ اور اسے قتل کر دو، یہ اتنا شکی ہے کہ ان بچوں کے کہنے پہ بھی نہیں آیا۔ اے عزیزو، پھر اللہ کہتا سنو، مگر قتل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا جہاں بچوں کا پاک خون ہے، ارے اس ملعون کا خون نہ گرے۔ عزیزو، اس ملعون کا خون نہ گرے۔ آپ نے سن لیا۔ اب صاحب نعیم الابرار یہاں پر لکھتے ہیں کہ واقعہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک وائس کی زبان سے سنا، اور وہ وائس یہ بیان کر رہے تھے کہ جب ایک مرتبہ حارث کی زوجہ کو توفیق ہوئی تو بچوں کے ننھے ننھے کپڑے خون میں ڈوبے ہوئے وہ لے کر کے ایک مرتبہ چلی۔ کہاں چلی؟ کہا مدینہ لے کے چلیں گے۔ کہا کس لیے؟ کہا ان بچوں کا ٹھکانہ معلوم کرنا ہے، ان کی ماں کو خبر کرنا ہے۔ وہ کہتی ہے جہاں کا میں گھر پوچھتی ہوئی جا رہی تھی کہ ان کا گھر کون سا ہے، گھر کون سا ہے، عقیل کا گھر، کہ اتنے میں ایک مرتبہ کسی نے بتایا یہ گھر ہے، مگر کیا بات ہے؟ کہا ان کے بچے تو سب مارے گئے۔ بطرف کر کہتی ہے کہ 2 بچوں کی ابتلا۔ کہا ان 2 بچوں کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ میں اتنا سن رہا تھا کہ طرف کے کہتی ہے کسی بی بی کے پاس لے چلو۔ آئی جناب زینب کے پاس، اور آنے کے بعد کہتی ہے وہ 2 بچے جن کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ ان کے لباس ہے۔ اے عزادارو، زینب طلب گئی، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ ارے بچوں کے لباس آئے تو خبر شہادت ملی، ارے بچوں کا ماتم ہوا۔ واہ غربتہ، واہ مظلومہ، ارے مسلم کے نونہال پردیس میں اس طریقے سے مارے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی میرا محمد تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف جو مغروض اور نفس جو بیمار ہو شفاء عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام دوستداران اہل بیت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے مشاہد مقدسہ ہیں ان کی حفاظت کا بندوبست فرما۔ اے میرے پروردگار عتبات عالیات کی زیارت سے مشرف فرما۔ یہ سب عزادارہ حسین ہیں جو حسین پہ رونے والے ہیں، اے پروردگار ان سب کے مقدم میں زیارت کربلا لکھ دے۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا فرش اعضا کی زینت بننے والوں کو اس امام کے قریب کر دے جو اس کو پردہ غیب میں تو نے رکھا ہے۔ اے میرے مولا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم ہم سے ہمیں شبیر بلایا نہیں جاتا، 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 ہم سے ہمیں شبیر بلایا نہیں جاتا،
ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا یہ داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا یہ داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایاں اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایاں بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا قاسم کی نا امید رکھو مادر قاسم قاسم کی نا امید رکھو مادر قاسم لاشے کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا لاشے کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا اکیلے اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا اکیلے کیا لاش ہے فرزند اٹھایا نہیں جاتا کیا لاش ہے فرزند اٹھایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہے لاش اکبر پہ بجھی پیاس کی جگی ہے لاش اکبر پہ بجھی پیاس کی جگی خط فاطمہ صغریٰ کا سنایا نہیں جاتا خط فاطمہ صغریٰ کا سنایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں یاد جب آ گئی لگتے دل شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی لگتے دل شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی لگتے دل شبیر کی پیاس
کی پیاس خاک پر خون سے عباس نے تحریر کی پیاس یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس پانی چلو میں عباس کے اشکاکوں میں پانی چلو میں عباس کے اشکاکوں میں پانی چلو میں عباس کے اشکاکوں میں اور تصور میں شہ دلگیر کی پیاس یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس پڑ گئی شمر ستم گار کے دل میں ٹھنڈا پڑ گئی شمر ستم گار کے دل میں ٹھنڈا پڑ گئی شمر ستم گار کے دل میں ٹھنڈا تیر سے شعلہ چلا بجھ گئی بے شیر کی پیاس یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس سامنے آتی ہے جب مشک علم کے ہمراہ سامنے آتی ہے جب مشک علم کے ہمراہ سامنے آتی ہے جب مشک علم کے ہمراہ خور لاتی ہے ہمیں دختر شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس کاٹ کر لے گئے سر نوک سنا پر ظالم کاٹ کر لے گئے نوک سنا پر ظالم کاٹ کر لے گئے سر نوک سنا پر ظالم حلق بے شیر سے ٹھنڈی نہ ہوئی تیر کی پیاس یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس فیصلہ کون کرے کرب و بلا کے بن میں فیصلہ کون کرے کرب و بلا کے بن میں فیصلہ کون کرے کرب و بلا کے بن میں بھائی کی پیاس گیا دادی کے ہم شیر کی پیاس یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس جان حیدر سے لیا بدر احد کا بدلہ جان حیدر سے لیا بدر احد کا بدلہ جان حیدر سے لیا بدر احد کا بدلہ حق سرور سے بجھا گئی شمشیر کی پیاس یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی
دل شبیر کی پیاس راہ فرقان میں ہر گام پہ پائے آبے راہ فرقان میں ہر گام پہ پائے آبے راہ فرقان میں ہر گام پہ پائے آبے خون دے دے بجھا دے رہے زنجیر کی پیاس یاد جب آ گئی ربتے دل شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی ربتے دل شبیر کی پیاس جب کبھی تذکرہ تشنہ لبی ہوتا ہے جب کبھی تذکرہ تشنہ لبی ہوتا ہے جب کبھی تذکرہ تشنہ لبی ہوتا ہے اور بڑھ جاتی ہے کچھ مادر شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی ربتے دل شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی ربتے دل شبیر کی پیاس خاک پر خون سے عباس نے تحریر کی بچھ گیا فرش عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا عرش سے آنسو بہانے عرش سے آنسو بہانے آ گئی ہے فاطمہ آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا زیب تن اہل اذان کر لیے کالے لباس زیب تن اہل اذان کر لیے کالے لباس ہاتھ ہیں سینوں پہ آنسو آنکھ میں چہرے اداس ہے جلوس غم کہیں پر ہے جلوس غم کہیں پر اور کہیں مجلس بقا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا دیکھ کر ماہ عزا کو ماں نے بچوں سے کہا دیکھ کر ماہ عزا کو ماں نے بچوں سے کہا آؤ میں تم کو بتاؤں کیا ہے تہذیب عزا باوضو ہو کر ہی پڑھنا باوضو ہو کر ہی پڑھنا سوز نوحہ مرثیہ آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا یہ عزاداری چلی ہے سید سجاد سے یہ عزاداری چلی ہے سید سجاد
شاد سے ذاکری کی ابتدا ہے زینب ناشاد سے پیروی سجاد کی ہے پیروی سجاد کی ہے بیڑیاں شال عطا آ گیا ماہ محرم بچ گیا فرش عطا آ گیا ماہ محرم بچ گیا فرش عطا آج ہر دل میں بسا ہے تیرا ہی غم یا حسین آج ہر دل میں بسا ہے تیرا ہی غم یا حسین غیر مسلم بھی مناتے ہیں محرم یا حسین ایک تیرے غم نے ہی مولا ایک تیرے غم نے ہی مولا سب کو ایک جا کر دیا آ گیا ماہ محرم بچ گیا فرش عطا آ گیا ماہ محرم بچ گیا فرش